ڈاکٹر معراجالدین احمد ہندوستان کی وہ ہردل عزیز شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ملک کی عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ سماج کی خدمت کرنے کا جذبہ انہیں ورثے میں ملا۔ ان کے والد حکیم سیف الدین احمد بھی مشہور سماجی کارکن تھے۔ حکیم سیف الدین احمد مشہور حکیم بھی تھے۔ وہ آل انڈیا طبی کانفرنس کے پریزیڈنٹ ہیں اور انہیں بہترین حکمت کے لیے پدم شری ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ حکیم سیف الدین صاحب غریب مریضوں کا بالکل مفت علاج کرتے ہیں۔ غریب لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ڈاکٹر معراجالدین احمد کے اندر اپنے والد کو دیکھ کر ہی جاگا۔ ڈاکٹر معراجالدین احمد نے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی ہمیشہ مدد کی۔ ان کا ماننا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہی اصل مذہب ہے۔ ہر مذہب یہ سکھاتا ہے، ہندو ہو مسلمان ہو سب ہو، کہ اصلی مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ خدمت خلق آپ کریں۔ ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا کہ جب ہم غریب آدمیوں کے ان کے راشن کارڈ بنواتے تھے، انہیں ہاسپٹل لے جا کے اس زمانے میں جب ہم یوتھ کانگریس میں شروع میں کام کرتے تھے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کراتے تھے، علاج کراتے، تو ایک دلی سیٹسفیکشن ہوتا تھا کہ ہم نے آج کسی کی مدد کی ہے۔ ہندوستان کے کسی بھی حصے میں کوئی آفت آتی ہے تو ڈاکٹر معراجالدین احمد بلا تاخیر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مذہب دھرم خدمت خلق ہے، انسانیت ہے۔ ہر مذہب میں، ہر دھرم میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت کریں۔ اس سے اوپر والا میں سمجھتا ہوں زیادہ خوش ہوتا ہے، اور آپ کو بھی سب سے بڑا سیٹسفیکشن، آپ کسی کی ایک آدمی کی جان بچا دیں یا ہاسپٹل لے جا کے ایڈمٹ کرا دیں، تو وہ اس سے جو آپ کو شام میں جب آپ سوچیں گے کہ آج میں نے یہ کام کر دیا، تو بڑا خوشی اپنے آپ پیدا ہوگی۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں، اسی لیے مجھے ذاتی زندگی میں بھی یہ تجربہ ہے کہ میرے کبھی کوئی کام نہیں رکتا، اسی لیے کہ میں بالکل کھلے دل سے کام کرتا ہوں۔ اگر ملک کے کسی حصے میں فرقہ وارانہ فساد ہو جاتا ہے تو وہاں بھی ڈاکٹر معراجالدین احمد پہنچ جاتے ہیں اور بلا تفریق قوم و ملت فساد سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں اسپتال پہنچاتے ہیں، ان کی تیمارداری کرتے ہیں۔ ہندوستان میں تو ہر جگہ جہاں بھی کوئی پرابلم ہوئی ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ علی گڑھ ہم جب پڑھتے تھے وہاں رائٹس ہو جاتے تھے، کمیونل رائٹس ہوتے تھے، تو ہم اس میں کود جاتے تھے، رات دن کام کرتے تھے، کھانا بانٹتے تھے، کہیں کچھ کرتے تھے۔ ہم پر تو کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھی، نہ کسی نے حملہ کیا، بلکہ خوش ہوتے تھے۔ ہم ہندو بستیوں میں جاتے تھے، مسلم بستیوں میں جاتے تھے اور کھانا بانٹا کرتے تھے۔ ڈاکٹر معراجالدین احمد عام دنوں میں بھی میڈیکل کیمپس لگا کر غریب لوگوں کا علاج کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر معراجالدین احمد موجودہ حکومت کی کئی پالیسیز کو دیش کے لیے بہت ہی اچھا اور مفید مانتے ہیں۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ سے کرپشن کو روکنے میں کافی مدد ملے گی۔ رائٹ ٹو انفارمیشن آج کے زمانے کے لیے بہت ضروری تھا، اس لیے کہ لوگوں نے ایک کرپشن لیگلائز سا بنتا چلا جا رہا تھا۔ پچھلی 20 سالوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ خاص طور سے گورنمنٹ کے آفیسز میں بغیر کلیریکل لیول سے اوپر تک فائل موو ہی نہیں ہوتی تھی جب تک اس پر لوگ کہتے تھے کہ آپ قدم نہ لگا دیں۔ تو وہ چیزیں رکی ہیں۔ اب خطرہ یہ رہتا ہے سب آفیسرز کو کہ کہیں کسی صورت میں کوئی انفارمیشن نہ ڈال دے اور کوئی رائٹ ٹو انفارمیشن کے ایکٹ کی کوئی انفارمیشن نہ مانگ لے، اور اس سے بہت بڑا فرق ہوا ہے۔ ڈاکٹر معراجالدین احمد نے اتر پردیش کے کئی شہروں میں غریب اسٹوڈنٹس کی پڑھائی کے لیے اسکولز کھولے ہیں، جہاں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی مکمل کر رہے ہیں۔ پوش کالونیز میں سب کالجز اسکول کھولتے ہیں، ہم لوگوں نے بالکل ڈاؤن ٹروڈن جسے کہتے ہیں ان ایریاز میں، ڈینسٹیز میں اسکول کھولے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے اسکول کھولے ہیں، اور وہاں بچیاں بہت پڑھ رہی ہیں، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ اور جگہ نہیں ملتی تو شفٹوں میں کرنا پڑتا ہے، 1 شفٹ 2 شفٹ 3 شفٹ ہمارے اسکول کی چل رہی ہیں، اور فری پڑھتی ہیں۔ وہ گورنمنٹ ایڈڈ اسکولز ہم نے چلائے ہوئے ہیں، اس کا مینجمنٹ ہمارے پاس ہے، تو بہت کامیاب ہے۔ اور اس میں ہمارے والد نے بھی جو بنیادی طور سے اسکول کی شروعات کی تھی، وہ اب ہم لوگوں سے ٹیک اپ کیا ہے اور چلا رہے ہیں۔ ہزاروں بچیاں پڑھ کر نکل رہی ہیں اور سارے جگہوں پر ہیں۔
اور اس میں زیادہ تر بیکورڈ کلاس ہے, مائنارٹیز ہیں, اور وہ بچیاں ہیں جو جنہیں کہیں پبلک اسکولس میں جگہ نہیں ملتی, وہ ہمارے یہاں ملتی ہے. اور یہ بھی نہیں ٹیلنٹس نہیں ہے. پچھلی بار لوگوں نے تعجب کیا جب کہ ایک بھی سیکنڈ کلاس سے پاس نہیں تھی, سب فرسٹ کلاس تھی, پورا بورڈ انہوں نے ٹاپ کیا بچیوں نے, اور بالکل غریب بچیاں, غریب گھروں کی بچیاں, اور ٹاپ کر رہی تھی. ڈاکٹر معراج الدین احمد نے بتایا کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ سے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کرنے میں کافی سہولیتیں ملیں گی. رائٹ ٹو ایجوکیشن کا بہت بڑا پرپز ہے, اور اس کا ویژن بھی میں داد دیتا ہوں گورنمنٹ کو کہ اس کا ویژن بھی بہت بڑا ہے. اس میں ہر بچے کو تعلیم, شکشا کمپلسری کی طرح ہے, اور کمپلسری ہونا بہت ضروری ہے ایک ملک کی ترقی کے لیے, انسان کی اپنی ترقی کے لیے, پر کیپیٹا انکم بڑھانے کے لیے. سب سے بیسک چیز جس میں ہم لوگ پیچھے رہے ہیں اب تک, جنگ آزادی کے بعد 60 سال ہو گئے, ابھی تک بہت سے ایسے بچے اور ہیں جو ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی پہل ہے اس تعلیم دینے کے لیے, شکشا دینے کے لیے, اور خاص طور سے وہی میں بات کہتا ہوں کہ ان کروڑوں بچوں کو جو ابھی تک محروم ہیں. اس میں لوننگ آسانی ہے, اگر ہائر ایجوکیشن کے لیے جا سکتے ہیں. غریب بچے ہیں, پڑھتے ہیں. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں جو باپ رکشہ چلاتا ہے, اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں سنگاپور بھیجنا ہے بچے کو. تو میں نے کہا چلیے, اور لون دلوایا, اور وہ 1 لاکھ روپے کی فیس تھی مہینہ کی, 12 لاکھ روپے گورنمنٹ نے دے دیے. باقاعدہ لون دیا گیا اور وہ چلا گیا بچہ. اس میں سبسڈی بھی آ جاتی ہے, اس میں اگر آپ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے کہیں تو وہ جو پیسے آتے رہتے ہیں اس میں ہو جائے. مگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج اس کا فائدہ بہت ہو رہا ہے, مگر پھر بھی اور ضرورت ہے, اس انفارمیشن کی ضرورت ہے کہ ہر چیز یہ پہنچے, اور لوگوں کو. ویسے تو انٹرنیٹ سے اب آنے لگا ہے, مگر ابھی بھی گاؤں کے بچے, دیہات کے بچے, جو ہمارا اصلی گاؤں تو ہندوستان تو دیہات میں ہی بستا ہے, تو دیہات کے بچوں کو ابھی بھی یہ انفارمیشن پوری نہیں ہے, کیونکہ لائٹ نہیں ہوتی تو وہ انٹرنیٹ نہیں دیکھ پاتے, کچھ نہیں کرتے. مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں اب نہیں تو 5 سال بعد, 10 سال بعد اس کا آپ کو انداز ہوگا کہ کتنا فائدہ مند یہ ایکٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ اسکالرشپس ہیں, اسکالرشپ بہت ہو گئے ہیں, اور اس میں سختی سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے. ہر ڈسٹرکٹ لیول پر مانیٹرنگ ہوتی ہے, ادھیکاریوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں جو ڈسپرسمنٹ کیا ہے لونز کا. حالانکہ اس میں بھی ابھی گڑبڑ ہے کہیں کہیں, مگر وہ کب تک رہے گی؟ جب اویئرنیس ہو جائے گی ختم ہو جائے گا, 10 سال بعد, 12 سال بعد, 15 سال بعد. مگر ابھی بھی میں خود دیکھتا ہوں جا کر, مجھ سے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں پبلک میں آ کے کہ صاحب وہ فلاں ادھیکاری جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں لون میں وہ 10 چکر لگوا رہا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں اسے جا کے بھائی یہ کیا بات ہے, تو نہیں غلطی ہوئی, بھی دے دیا. مگر وہ آسان سے کام کرنے کا ایک کلیریکل مینٹلٹی رہتی ہے, خاص طور سے اتر پردیش میں, بہار میں یہ ہے, ہندی بیلٹ میں لوگوں کو کام نہ کرنے کی عادت جو ہوتی ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس چکر کاٹے, تو یہ ٹینڈنسی ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں بھرشٹاچار بھی ہوتا ہے, پیسے لینے شروع کر دیتے ہیں, سب جو سبسڈی ہے وہ جمع کرانے لگتے ہیں. مگر اس کی بھی شکایت اگر ہو جاتی ہے تو وہ پریشان رہتے ہیں کہ کوئی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے کو استعمال نہ کر کے ہماری انفارمیشن نہ لیک کر دے. تو اب لوگ ڈرنے لگے ہیں جب سے 2-4 لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں, ایکشن ہوئے ہیں. اس میں اور زیادہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. مہاتما گاندھی رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر معراج الدین احمد نے کہا کہ یہ دنیا کی چند بڑی اسکیمز میں سے ایک ہے, اور اس سے گاؤں میں رہنے والے لوگوں میں خوشحالی آئے گی. جو لیڈی گھر پہ بیٹھی ہے, جو آدمی گھر پہ بیٹھا ہے, اور اسے 100 روپے روز ملنے لگے, اور وہ بھی اتنی آسانی سے کہ آئیے ورک آرڈر اتنا ہے, اتنا کام کرنا ہے, اتنا گڈھا کھودنا ہے, اس کا پیمائش کرنی ہے, دینا ہے اور پیسے لینے. پیسے ویکلی ہر حالت میں ڈسپرسمنٹ ہے. اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی, کسی نے رپورٹ کر دیا, تو مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ پردھان بھی سسپینڈ ہوتا ہے, اور سیکریٹری بھی سسپینڈ ہوتا ہے, اور BDO بھی, جہاں اتنی سختی سے لاگو کی جا رہی ہے. اس میں پھر بھی
मॉनिटरिंग की जरूरत है हर लेवल पर। नरेगा और मनरेगा जो है ये, और मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने इतना जबरदस्त सीरियसली इस मैटर को लिया है कि आज खुशहाली दिखाई देने लगी देहात में। पहले जमाने में मुगलों में ये सुना करते थे, जब कहते थे कि लोग ताजमहल बनवाते हैं, ताजमहल और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इसलिए बनवाई कि लोगों को मजदूरी मिल जाए, और साल साल लोग मजदूरी लिया करते थे। आज वो मजदूरी आप हर गांव में दे रहे हैं, और मैं मुबारकबाद देता हूं इस मामले में। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट बहुत दिलचस्पी ले रही है।